سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو، بزرگو، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے کلام پاک کی اس سورۃ البقرہ میں قرآن مجید کا تعارف اور اس کا پریچے ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ھدی للمتقین، کہ یہ عظیم کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ سراسر ہدایت ہے متقیوں کے لیے، راستہ بتلاتی ہے پرہیزگاروں کو، رہنمائی کرتی ہے ڈرنے والوں کی. یعنی قرآن کریم اس لیے آیا ہے تاکہ دنیا کے سب انسانوں کی، اور خاص طور پر وہ انسان جو متقی ہیں، ان کی رہنمائی کرے. قرآن کریم کی صفت اس موقع پر ہدا سے ذکر کی گئی ہے. قرآن ہدا ہے متقیوں کے لیے. عربی گرامر میں ہدا یہ مصدر ہے، کریا پد ہے، جس کے دو ترجمے ہوتے ہیں. ایک ترجمہ ہے ہدایت دینا، راستہ بتانا، رہنمائی کرنا. یہی ترجمہ اور معنی یہاں پر مراد ہے. ایک دوسرا ترجمہ ہوتا ہے ہدایت پانا، ہدایت یافتہ ہونا، راہ یاب ہونا، راستہ پا لینا. یہ دوسرا ترجمہ. اس کی 5ویں آیت اولئک علی ھدی من ربہم میں جو ہدا ہے وہاں پر مراد ہے. بہرحال یہاں قرآن مجید کے تعارف اور پریچے کے موقع پر خود قرآن نے اپنی صفت ہدا ذکر کر کے انسانیت کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب کوئی تاریخ اور اتہاس کی کتاب نہیں ہے کہ جس میں گزشتہ زمانے کے واقعات اور قصوں کو سنوار، کرموار، ترتیب وار بیان کیا گیا ہو. یہ کوئی فلسفہ اور سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ جس کو پڑھنے والا اس میں فلاسفروں اور سائنسدانوں کے اٹکل پچو نظریات اور خیالات کو اور ان کے ظن اور گمان پر مبنی تحقیقات کو تلاش کرنے لگے. یہ کوئی افسانوں اور ناولز کا مجموعہ نہیں ہے کہ جس کو پڑھنے والا دماغ کی تفریح کے لیے اور دل کو بہلانے کے لیے پڑھا کرے، بلکہ قرآن نے واضح کر دیا کہ اس کتاب کی اصلی غرض اور اس کی بنیادی حیثیت صرف یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت نامہ ہے، یہ کتاب دستور زندگی ہے، یہ کتاب مکمل اور مفصل نقشہ حیات ہے. اس کے ذریعے سے
آدمی اس بات کو معلوم کرے گا کہ کون سے راستے پر چلنے سے انسان دنیا اور آخرت کی تباہی سے بچ کر دونوں جہاں کی منفعت کو اور اس کے فائدوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ جب قرآن کی حقیقت یہ ہے تو پھر اس کے پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ اسی نیت کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھے، اسی مقصد ہدایت کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم کا مطالعہ کرے، اس کے معنی اور مضامین میں غور و فکر کرے۔ یہ قرآن ہدایت ہے، ہدایت نامہ ہے، دستور حیات ہے، مکمل مفصل نقشے زندگی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ کس کے لیے ہے؟ تو قرآن نے فرمایا للمتقین، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ متقی یہ تقوی سے بنا ہوا لفظ ہے، تقوی والا۔ تقوی کا لغت کے اعتبار سے، عربی لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے تقوی کا ترجمہ ہے، معنی ہے بچنا، محفوظ رہنا، دور رہنا، کسی چیز سے بچنا، بچ کر دور رہنا۔ قرآن مجید میں اس معنی میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے الا ان تتقوا منہم تقا، کہ تمہیں ان کافروں سے بچنا ہے۔ عام طور پر بچنا یہ کسی چیز کے نقصان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے یہ لفظ تقوی کا لفظ یہ ڈرنے کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے، یہاں ڈر کے معنی میں۔ تو لغت کے اعتبار سے تقوی کے دو معنی ہوئے، ڈرنا، بچنا، دونوں کا مجموعہ ہوا ڈر کی بنا پر کسی چیز سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ یہاں قرآن مجید کی اس آیت میں تقوی اور متقی سے یہ ڈر کر بچنا اس معنی میں بھی استعمال کیا ہوا ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں مطلب اور مفہوم یہ ہوگا کہ قرآن مجید ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کی تلاش میں بے فکری اور بے پرواہی سے بچتے ہیں، دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی سے ڈرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جو شخص چاہے وہ مومن ہو یا کافر، چاہے وہ نیک ہو، اچھا ہو یا بد، برا ہو، وہ قرآن کریم کو پڑھتا ہے حق کو تلاش کرنے کی نیت سے، حق کو طلب کرنے کی فکر کے ساتھ، اس ڈر کے ساتھ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نفسانی خواہشات یہ قرآن کریم کو سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے راستے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ دل کو پہلے سے جمے ہوئے اور غلط خیالات سے خالی اور پاک صاف کرتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ میری ہمیشہ کی زندگی کی بہتری یا تباہی کا معاملہ ہے، اس سلسلے میں مجھے کوئی لاپرواہی اور بے فکری نہیں برتنی چاہیے۔ اس کیفیت کے ساتھ جو شخص قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کو یقیناً اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف جس شخص کے اندر حق کی طلب نہیں، حق کی تلاش نہیں، حق کو حاصل کرنے کا جذبہ اور اس کی فکر نہیں، حق کی طرف سے بے پرواہی ہے، استغنا ہے، بے فکری ہے، جس کے ضمیر میں زندگی نہیں مردگی ہے، تو ایسا شخص اس قرآن کے ذریعے سے نفع نہیں اٹھا سکتا، ایسے شخص کو اس قرآن کی ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہاں پر کہا گیا ھدی للمتقین کہ یہ قرآن ہدایت تو ہے لیکن متقیوں کے لیے
یعنی ان لوگوں کے لیے جو حق کی تلاش میں بے فکری اور بے پرواہی سے بچتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی تباہی سے ڈرتے ہیں، ایسے لوگوں کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے۔ یہ تشریح اور تفسیر اس وقت ہوگی جبکہ تقوی سے اس کے لغوی معنی مراد لی جائے۔ تقوی کا ایک معنی اصطلاحی ہے، شرعی ہے، جو یہ ہے کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے بچنا۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے بچنا، یہ شریعت میں تقوی کہلاتا ہے۔ پھر اس تقوی کے علماء نے 3 درجے، یا کہیے کہ متقی کے علماء نے 3 درجے بتائے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈر کر اللہ کی سب سے بڑی نافرمانی اور سب سے بڑی معصیت سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی کفر سے، شرک سے اپنے آپ کو بچائے، توحید کو اپنائے، ایمان کو قبول کر لے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے اور جہنم سے بچ جائے۔ یہ تقوی کا ادنا درجہ اور پہلا درجہ ہے۔ قرآن مجید میں ایک موقع پر تقوی سے یہی ایمان، کلمہ اور توحید مراد لیا گیا ہے۔ ارشاد ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان کے اندر یعنی صحابہ کے اندر کلمہ تقوی کو، یعنی کلمہ ایمان کو، کلمہ توحید کو پیوست کر دیا، رچا بسا دیا۔ تو یہاں تقوی سے ایمان مراد ہے، کلمہ ایمان، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، اس کے راستے سے آدمی اللہ کی سب سے بڑی نافرمانی یعنی کفر اور شرک سے بچتا ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی، اس پہلے درجے کے اعتبار سے ہر مسلمان جو کلمہ والا ہے، ایمان والا ہے، وہ متقی کہلائے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکموں کی پابندی کرے اور اللہ کے گناہ، اللہ کی معصیت یعنی ہر قسم کے گناہوں سے بچے۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ اس اعتبار سے ہر نیک مسلمان جو فرائض کی پابندی کرتا ہے اور گناہوں سے، خاص طور پر کبیرہ اور بڑے گناہوں سے بچتا ہے، وہ متقی کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بستی والے، علاقے والے ایمان لے آئے یعنی کلمہ پڑھ لیں، وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کریں یعنی ایمان لا کر اعمال صالحہ کی پابندی کریں اور گناہوں سے بچیں، تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے ان پر کھول دیں گے۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی ایمان لا کر اعمال صالحہ کی پابندی بھی کرے، ہر قسم کے گناہوں سے بھی بچے، اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت اور ہمیشہ اس بات کو پیش نظر اور دھیان میں رکھے کہ میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھتا ہے اور اس اللہ کو مجھے مرنے کے بعد اپنی زندگی کا، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اس لیے مجھے کوئی چھوٹا سے چھوٹا بھی ایسا کام نہ کرنا چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہو۔ آدمی کے اندر یہ خوف ہو، یہ ڈر ہو، یہ دھیان ہو، تو حقیقت میں اعلیٰ درجے کا تقوی اس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ ڈرو اللہ سے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اس میں تقوی کا یہی درجہ مراد ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اما سلکت طریقا ذا شوک، کیا کبھی کانٹے دار راستے سے گزرے ہو؟ کانٹوں سے بھرے ہوئے راستے سے تمہارا گزر ہوا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ جی ہاں۔ تو ابی بن کعب نے کہا کہ فما عملت، اس موقع پر تم نے کیا تدبیر اختیار کی؟ حضرت عمر نے فرمایا تشمرت واجتہدت، کہ میں نے اس موقع پر خوب احتیاط سے اور اپنے آپ
کو سمیٹتے ہوئے، اپنے آپ کو خوب سنبھالتے ہوئے میں وہاں سے گزرا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمایا ذالک التقوی، یہی تقوی ہے، یعنی شریعت کے باب میں انسان سنبھل کر خوب احتیاط کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں کے کاموں سے بھی اور بے احتیاطی کے کاموں سے بھی بچاتا رہے، یہ تقوی ہے۔ چونکہ ایسے تقوی والا آدمی جیسے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، ایسے ہی ان کاموں سے بچاتا ہے جس میں شبہ ہے، ڈاؤٹ ہے، اور ایسے کاموں سے بھی بچاتا ہے جو اگرچہ جائز ہیں لیکن وہ کبھی ناجائز کاموں کا ذریعہ بن سکتا ہے، ایسے کاموں سے بھی بچاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا لا يبلغ العبد ان يكون من المتقین حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، یہ بندہ متقین میں شامل نہیں ہو سکتا، متقیوں کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ ناجائز کاموں میں پھنس جانے کے ڈر سے جائز کاموں کو بھی چھوڑ نہ دے، تب تک وہ تقوی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اعلیٰ درجے کا تقوی ہے، یہ وہ تقوی ہے کہ جس درجے پر اللہ کے مقبول بندے یعنی اولیاء اور انبیاء ہوتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے انبیاء اور اولیاء یہ متقی کہلائیں۔ بہرحال یہ تقوی کے اصطلاح شرع میں جو معنی ہوئے اور اس کے جو درجات ہوئے اس کو واضح کیا گیا۔ اس موقع پر اس آیت کریمہ میں متقین سے اس قسم کا تقوی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ قرآن مجید یہ سراسر ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی ایمان والوں کے لیے، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے، اعلیٰ درجے کے پرہیزگار لوگوں کے لیے، ان کے لیے یہ قرآن مجید ہدایت ہے اور اس میں ان کے لیے نفع ہے۔ جب متقی سے شریعت والا تقوی مراد لیا جائے گا تو اس صورت میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ کہا گیا قرآن مجید کا تعارف کراتے ہوئے کہ یہ قرآن متقیوں کے لیے یعنی ایمان والوں کے لیے، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے اور نہایت پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو کیا کافروں کے لیے، گنہگاروں کے لیے اور بد پرہیزوں کے لیے یہ قرآن ہدایت کی کتاب نہیں ہے؟ کیا اس کتاب میں ان کے لیے ہدایت کا سامان نہیں ہے؟ اس کتاب سے ان کو فائدہ نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک سوال ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ واقعہ یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ قرآن مجید اصلاً فی نفسی ہی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ نیک ہو، چاہے وہ برا ہو، ہر ایک کے لیے ہدایت کا سامان قرآن مجید میں موجود ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر قرآن مجید کی یہی صفت بیان کی گئی، جیسے سورہ بقرہ میں آئندہ آیت آئے گی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا، ھدی للناس، کہ جو قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، تو لوگ میں مومن بھی شامل ہے، کافر بھی شامل ہے، نیک بندے بھی شامل ہے اور گنہگار بندے بھی شامل ہیں۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید اپنی ذات کے اعتبار سے مومن اور کافر، نیک اور بد، ہر قسم کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان، ہدایت فراہم کرتا ہے، اپنے اندر ہدایت کا سامان رکھتا ہے۔ اس کے باوجود قرآن مجید میں اور بہت سی جگہوں پر مخصوص لوگوں کے لیے ہدایت ہونے کا ذکر ہے، جیسے یہاں پر یہ کہا گیا کہ متقیوں یعنی اعلیٰ درجے کے پرہیزگار لوگوں کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے۔ ایک دوسری جگہ پر ہے ھدی ورحمۃ للمحسنین، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین، کہ یہ حکمت بھری کتاب کی آیتیں ہیں جو رحمت اور ہدایت ہے محسنین کے لیے، نیکوکار کے لیے، نیک بندوں کے لیے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا
قرآن ہدایت ہے مومن بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ تمہارے پاس ایسا قرآن آیا ہے جس میں نصیحت ہے، شفا ہے، رحمت ہے اور ہدایت ہے للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ تو ایک جگہ پر خاص طور سے ایمان والوں کا تذکرہ ہے، ایک جگہ پر خاص طور سے محسنین یعنی نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، اور یہاں پر خاص طور سے متقیوں کا تذکرہ ہے۔ تو اس کی وجہ علماء کرام نے یہ بتائی ہے کہ قرآن کریم اگرچہ ہر شخص کے لیے راستہ بتاتا ہے، ہر شخص کے لیے ہدایت ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، ہر ایک کو راستہ دکھاتا ہے، ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے، ریزلٹ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن کریم کی ہدایت سے اور اس کی تعلیمات سے فائدہ انہی کو پہنچتا ہے جو قرآن کریم پر ایمان لائے، قرآن کریم کی بات کو مانے، اس کے احکام اور تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کرے۔ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، لیکن اس سے فیض وہی اٹھاتے ہیں جو مومن ہے، جو محسن ہے، جو متقی ہے۔ اس کے اندر ہدایت کا نور اور اس کی روشنی ہے، لیکن اس روشنی سے مستفید یہی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ایمان ہے، جو گناہوں سے بچتے ہیں، جن کے پاس پرہیزگاری ہے۔ اس لیے نتیجے کے اعتبار سے چونکہ یہ لوگ فائدہ اٹھانے والے ہیں اور قرآن کی ہدایت سے مستفید ہونے والے ہیں، اس لحاظ سے مختلف موقعوں پر خصوصیت کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا گیا، ورنہ عام طور پر تو قرآن مجید ہر شخص کے لیے ہدایت ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے سورج ہے، اس کی روشنی ہر شخص تک پہنچتی ہے، یہ آفتاب اپنی ذات میں عالم تاب ہے، وہ عالم کو روشنی پہنچا کر اس کو جگمگاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی روشنی سے وہی شخص فائدہ اٹھاتا ہے جس کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہو۔ جو شخص آنکھ ہی سے محروم ہو، اس کے حق میں تو دن کی روشنی اور رات کی تاریکی دونوں برابر ہے۔ بادل برستا ہے، ہر زمین پہ برستا ہے، لیکن اس بادل کے پانی سے اور بارش کے پانی سے سیراب وہی زمین ہوتی ہے جس کے اندر اس پانی کو جذب کرنے کی اور اپنے اندر سمو لینے کی صلاحیت اور استعداد ہو۔ جو زمین چٹیل ہے، جو زمین سنگلاخ اور پتھریلی ہے، وہ اس بادل کی برکت سے اور اس کی بارش اور اس کے پانی سے محروم رہتی ہے۔ غذا اور خوراک چاہے کتنا ہی بہتر سے بہتر اور کتنا ہی صحت مند اور نفع بخش ہو، لیکن جس شخص کا ہاضمہ ہی خراب ہو تو اس شخص کو اس غذا سے کیا فائدہ؟ ٹھیک اسی طرح یہاں قرآن مجید کے مخاطب تمام انسان ہیں۔ قرآن مجید نازل کیا گیا ہے ساری انسانیت کے لیے، وہ خطاب کر رہا ہے سارے عالم کو، لیکن اس قرآن مجید کی دعوت ہدایت سے، اس قرآن مجید کے خطابات اور اس کے پیغامات سے فائدہ انہی لوگوں کو پہنچتا ہے جو متقی ہیں، جن کے اندر ایمان ہے، جو گناہوں سے بچتے ہیں، جن کے اندر خدا کا خوف اور اس کا دھیان ہے، جن کے اندر گناہوں سے بچنے کی خواہش اور اس کا جذبہ ہے، جن کے اندر خدا کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ اور اس کا شوق ہے، وہی لوگ یہ قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو فائدہ اٹھانے والی جماعت اور طبقہ یہ متقیوں کا ہے، محسنین کا ہے، مومنین کا ہے۔ اسی لیے خاص طور پہ یہاں ہدایت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ورنہ سب کے لیے ہدایت ہے۔ دوسری وجہ علماء نے ذکر فرمائی کہ یہاں باوجود ہے کہ قرآن مجید سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور اسی مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے، اس کے باوجود یہاں پر خاص طور پر جو متقیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس وجہ سے کہ یہ مقام قرآن کے تعارف کا اور قرآن کی تعریف کا ہے، اور ایسے موقع پر اہم اور بڑی چیز کو ذکر کیا جاتا ہے۔ دراصل بات کے اور گفتگو کے موقع الگ الگ ہوتے ہیں۔ ایک موقع ہوتا ہے کسی چیز کے تعارف اور تعریف کا،
ایک موقع ہوتا ہے کسی چیز کی حقیقت اور اس کی اصلیت کو بیان کرنے کا، اور ہر موقع کے تقاضے الگ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی ملک اور کسی کنٹری کی تاریخ اور اس کا اتہاس لکھ رہے ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں، تو اس موقع پر اس ملک کی ہر چیز کو، ہر اچھی چیز کو اور ہر بری چیز کو جو اس ملک میں پائی جاتی ہے اس کو بیان کیا جائے، حتیٰ کہ اس میں جو جانور ہیں، کتے ہیں، خنزیر ہیں، لومڑیاں ہیں، شیر ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ان تمام تک کو اس اتہاس کے اور تاریخ کے بیان کرنے کے موقع پر ذکر کیا جائے گا، گنایا جائے گا۔ اس کا تقاضا یہ ہے۔ لیکن اگر اسی ملک کا کوئی صدر، اس کا وزیر اعظم اگر آپ کے یہاں مہمان بن کر آئے اور آپ نے اس کی عزت افزائی کا پروگرام رکھا ہے، اس پروگرام میں آپ اس کو ایک سپاسنامہ دینا چاہتے ہیں، جس سپاسنامے میں اس کے ملک سپاسنامہ دینا چاہتے ہیں، جس سپاسنامے میں اس کی تعریف کرنا ہے، اس کے ملک کی تعریف کرنا ہے، اس کے ملک کا تعارف کرنا ہے، تو ایسے موقع پر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اور ایسے کیڑے مکوڑوں کو اور جانوروں کو ذکر نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس ملک کی جو اہم چیزیں ہیں، جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، جو قابل تعریف چیزیں ہیں، ان کو ذکر کیا جائے گا۔ مثلا کہا جائے گا کہ یہ صاحب جو ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کے ملک میں بڑے بڑے سائنسداں پیدا ہوئے، جن کے ملک میں بڑے بڑے انجینئر پیدا ہوئے، جن کے ملک میں بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہوئے۔ اس طرح اہم چیزوں کو ذکر کرتے ہوئے ان کے ملک کی تعریف اور ان کے ملک کا تعارف کیا جائے۔ تو اگر اتہاس بیان کرنے کا موقع ہے تو ہر چھوٹی بڑی چیز کو ذکر کر کے حقیقت بیان کی جائے گی، اور اگر سپاسنامہ پیش کرنا ہے، تعارف اور تعریف کرنا ہے، تو اس صورت میں بڑی بڑی چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ ایسے ہی یہاں پر شروع میں سورہ بقرہ کے شروع میں قرآن مجید کا تعارف اور اس کی تعریف ذکر کی جا رہی ہے، اس لیے اس موقع پر اہم چیز کو اور بڑی چیز کو بیان کیا گیا، اور کہا گیا ھدی للمتقین، کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جو کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اعلیٰ درجے کے پرہیزگاروں کے لیے، اولیاء کے لیے، انبیاء کے لیے یہ عظیم کتاب ہے، جس کتاب سے کوئی مستغنی نہیں، کوئی بے نیاز نہیں، یہاں تک کہ بڑے درجے کے لوگ بھی اس کتاب کی ہدایت کے محتاج اور ضرورت مند ہیں، اور اس کتاب کی ہدایت کے بغیر متقی اور پرہیزگار لوگ بھی فلاح اور بہبودی کو نہیں پہنچ سکتے، کامیابی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ایسی عظیم یہ کتاب ہے۔ تو ایسا موقع تھا، اس لیے اس موقع پر اہم چیز کو اور بڑی چیز کو بیان کیا گیا، اور جہاں اظہار حقیقت تھی کا موقع تھا، قرآن کی حقیقت اور اصلیت کو بیان کرنا تھا، وہاں پر کہا گیا ھدی للناس۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت بن کر نازل کیا گیا۔ تو موقع گفتگو کا الگ الگ ہوتا ہے، اس لیے جو ہے الگ الگ انداز سے گفتگو اور بات چیت کی جاتی ہے، اس لیے یہاں پر متقین کو خاص طور پہ ذکر کیا گیا، اور کہا گیا کہ یہ کتاب متقی اور اعلیٰ درجے کے پرہیزگاروں کے لیے بھی ہدایت فراہم کرتی ہے۔ ایک تیسری بات علماء نے یہ بھی ذکر فرمائی کہ یہاں جو متقین کا لفظ ہے اس سے مراد تمام انسان ہے، اور تمام انسانوں کو متقی کہا گیا ہے وہ انجام کے اعتبار سے، یعنی جو لوگ فی الحال بالفعل فی الحال چاہے متقی نہیں ہیں، لیکن فی المعال آئندہ چل کر متقی بن سکتے ہیں، متقی بننا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ بول چال میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ بولا جاتا ہے، اور اس لفظ کو بول کر جو فی الحال موجودہ حالت ہے، فی الحال کی جو حالت ہے وہ مراد نہیں ہوتی، بلکہ آئندہ جو حالت بننے والی ہے، آنے والی ہے، وہ مراد لی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ بچے جو مولوی کلاس پڑھتے ہیں، عالم کلاس پڑھتے ہیں، ابھی تو طالب علم ہیں، ابھی تو وہ فارغ نہیں ہوئے، مولوی نہیں بنے، لیکن تب بھی آپ کبھی کبھی جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ مول صاحب ادھر آؤ۔ جو بچہ حافظ کلاس پڑھ رہا ہے، اب یہ حافظ قرآن نہیں ہوا، اس کو جاتے جاتے آپ کہہ رہے ہیں حافظ صاحب ادھر آؤ، تو یہ فی الحال مولوی نہیں ہے، یہ فی الحال حافظ نہیں ہے، لیکن مولویت کی ڈگر پر چل رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے۔
اور امید یہ ہے کہ یہ پڑھ کر آئندہ مولوی بنے گا. تو جو آئندہ مولوی بننے والا ہے اس آئندہ بننے والے مولوی کو آپ نے ابھی مولوی کہہ دیا. آئندہ جو حافظ بننے والا ہے اس کو آپ نے ابھی حافظ کہہ دیا. یا جیسے ایک شخص نے حج کا فارم بھر دیا, اس کا حج کا فارم میں حج کا جانا کھل گیا, اس نے حج کی پوری تیاری کر لی, اب وہ جا رہا ہے. تو ابھی اس نے حج نہیں کیا, لیکن تبھی کبھی کبھی آپ کہتے ہیں حاجی صاحب دعا میں یاد رکھنا. حالانکہ ابھی حاجی بنے نہیں. حاجی تو جب جائیں گے, عرفہ میں وقوف کریں گے, واپس آئیں گے, جب حاجی بنیں گے. لیکن یہ حاجی بننے کے راستے پہ چل رہے. تو چونکہ آئندہ حاجی بننے والے ہیں, اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان کو حاجی کہہ دیا. تو یہ محاورے اور بول چال میں ہوتا ہے. ایسے ہی یہاں پر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو متقیوں کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت تو سب کے لیے ہے, لیکن جو انسان ابھی فی الحال عام انسان ہے, متقی نہیں ہے, لیکن آئندہ چل کر وہ متقی بننا چاہے, متقی بن سکتا ہے. کیسے بنے گا؟ قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھائے گا, قرآن کی ہدایت کو اپنائے گا, تو متقی بن سکتا ہے. بننا چاہے تو بن سکتا ہے. ایسے شخص کے لیے ہدایت ہے. آج کل کی زبان میں آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یوں کہا جا رہا ہے کہ قرآن کی ہدایت یہ تقوی کا نصاب ہے, متقی بننے کا کورس ہے. جو آدمی متقی بننا چاہے, تقوی والا بننا چاہے, تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے یہ کورس ہے. اس قرآن ہدایت والے کورس کو وہ حاصل کر لے, اپنی زندگی میں داخل کر لے, تو وہ شخص آئندہ چل کر متقی بن جائے گا, اعلیٰ درجے کا پرہیزگار بن جائے گا. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا اسی آیت کے بارے میں کہ یہاں قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے, تو کیا غیر متقی جو متقی نہیں ہیں ان کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ وہ شخص انگریزی پڑھا لکھا تھا, دنیاوی تعلیم حاصل یافتہ تھا, تعلیم پایا ہوا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ ایسا ہے جیسا کہ تم کہتے ہو کہ ایک کورس کے بارے میں کہ یہ کورس BA کا ہے, تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ کورس وہ پڑھے گا جو BA ہو چکا ہے؟ تو اس جینٹل مین نے کہا کہ نہیں, بلکہ اس کا یہ BA کا کورس ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو BA ہونا چاہے وہ اس کورس کو پڑھے گا, محنت سے پڑھے گا تو ہو جائے گا. حضرت نے فرمایا کہ یہاں جو کہا گیا ہے قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے, اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے, یعنی جو اس قرآن کی ہدایت کو اپنائے گا وہ متقی بن جائے گا. تو متقی سے فی الحال جو متقی ہے وہ مراد نہیں, بلکہ آئندہ اس قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھا کر جو متقی بننے والے ہیں وہ مراد ہے. یہ معنی بھی حضرات اہل علم نے بیان کیے ہیں. بہرحال قرآن کی کا تعارف ذکر کرتے ہوئے یہاں کہا گیا ہدی للمتقین, کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. آخری بات یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, یہ پوری ایک آیت ہے. پڑھنے میں اصل تو یہی ہے کہ اس پوری آیت کو ایک ساتھ پڑھا جائے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. لیکن اگر کوئی شخص درمیان میں وقف کرنا چاہتا ہے تو وقف کرنے میں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہاں پر وقف کرے اور پھر ہدی للمتقین پڑھے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب, وہاں پر وقف کرے اور پھر فیہ ہدی للمتقین یہ پڑھے, یعنی فیہ کو آگے داخل شامل کر لے. ایک طریقہ وہ ہے جو منع ہے, وہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب وہاں رک جائے, فیہ اتنا پڑھ کے رک جائے اور پھر ہدی للمتقین پڑھے, تو یہ منع ہے. خلاصہ یہ ہے کہ فیہ کو یا تو لا ریب کے ساتھ ملا کر پڑھے یا فیہ کو ہدن کے ساتھ ملا کر پڑھے, دونوں کے ساتھ ملا کے پڑھے. یہ اچھا ہے دونوں میں سے ایک کے ساتھ ملا کر پڑھے, یہ بھی جائز ہے, لیکن دونوں میں سے کسی کے ساتھ ملا کر نہ پڑھے, ادھر کو الگ کر دے ادھر کو الگ کر دے, صرف فیہ ہی پڑھے, تو یہ منع ہے, یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ اس صورت میں یہ لفظ بے معنی ہو جاتا ہے, اور ایسی صورتحال جہاں کہیں بھی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے وقف معانقہ. آپ قرآن شریف کھولیں گے, اس آیت کے سامنے دیکھیں گے تو وہاں سائڈ میں لکھا ہوا ہے وقف معانقہ, اور جہاں یہ وقف ہوتا ہے وہاں لفظ کے آجو باجو میں 3 نقطے لگائے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے یا تو اس کو پہلے کے ساتھ ملا کر پڑھو, یا اس کو بعد والے کے ساتھ ملا کر پڑھو, یا دونوں کے ساتھ ملا کر پڑھو. دونوں کے ساتھ نہ ملاؤ
اور دونوں سے الگ کر کے پڑھو، یہ جائز نہیں ہے. اس طرح یہ لفظ بے معنی ہو جاتا ہے. یہ قاریوں نے جو قرآن پڑھنے کا طریقہ ہمیں بتاتے ہیں، ان قاریوں نے دونوں طرح پڑھا ہے، بلکہ تینوں طرح پڑھا ہے. ایک ساتھ ملا کر بھی پڑھا ہے، فیہ کو لائرت کے ساتھ ملا کر بھی پڑھا ہے، فیہ کو آئندہ ہدی للمتقین کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے. لیکن دونوں سے الگ کر کے پڑھنے کی کسی کے یہاں بھی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب. سنة من قد أرسل